حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ لکھا ہے کہ آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا وہ، کیونکہ حضرت کا تو معمول تھا آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے تھے اپنے سین میں، حضرت آپ قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک رات ہوا اس طرح کہ ہمسائے کے گھر سے نا مسلسل بچے کے رونے کی آواز آتی رہی۔ رات کو تو آپ نے جانا مناسب نہیں سمجھا، صبح ذرا تھوڑی گہما گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دے دی۔ اب اندر سے ایک باپردہ خاتون نے دروازہ کھولا، آپ نے کہا ساری رات گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہوا ہے، لیٹ ہو گئے، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ ختم ہو گئے، کتنے دنوں سے میں بھی بھوکی ہوں، میرے بھوکے ہونے کی وجہ سے اب سینے میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور آج رات کو تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں تھا، بچہ بھوکا بھی تھا، گھر میں اندھیرا بھی تھا، بچہ ساری رات روتا رہا۔ آپ تڑپ گئے، بایزید تو ساری رات نفل پڑھتا رہا اور ساتھ والے گھر میں یہ حال تھا کہ نہ روشنی تھی اور نہ کچھ کھانے کو تھا، ماں بھی بھوکی تھی، بچہ بھی بھوکا تھا، تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ اب اسی وقت بازار گئے، سودا سلف خریدا، جو ضرورت کی اشیاء تھی ساری لا کے دی، کہا میں بھی دھیان رکھوں گا، اگر تجھے بھی کبھی ضرورت پڑے تو تو مجھے اطلاع کر دینا، میں خیال رکھوں گا۔ مختصر اس کا خامد واپس آ گیا، ظاہر اس کو بھی پتا تھا میں لیٹ ہوں، اس نے سب سے پہلے آتے سوال یہ کیا کہ پیچھے سے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس ایک دن بڑی ہوئی، پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ایک دن کیا ہوا؟ اس نے کہا جو پیسے دے کے گئے تھے ختم ہو گئے، میں بھی بھوکی تھی، سینے میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا، بچہ بھی بھوکا تھا۔ اس رات تو یہ ہوا کہ جو دیا تھا اس میں تیل ڈالنے کو بھی تیل موجود نہیں تھا، بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا۔ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا بایزید مسلمان، صبح ہوتے انہوں نے میرے دروازے پہ دستک دی، بچے کے رونے کی وجہ پوچھی، میں نے آپ کا نہ بتا دیا، بچے کا بھوکا ہونا بتا دیا، دیے میں تیل کا ہونا نہ بتا دیا۔ اسی وقت بازار گئے، سارا کچھ خریدا، لا کے مجھے دیا اور کہہ کے گئے اگر پھر کوئی پریشانی ہو تو بتانا، اور وہی خبر لیتے رہے میری۔ اب وہ کہتا ہے باقی کام تو بعد میں کروں گا، چلو پہلے میں ذرا جا کے حضرت بایزید کا شکریہ ادا کر لوں۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا، حضرت میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ نے بڑی شفقت فرمائی میری غیر موجودگی میں، تو میرا شکریہ قبول فرما لے۔ اب آگے سے فرمانے لگے بھائی تو شکریہ چھوڑ، بس یہ مجھے بتا وہ جو ساری رات بچہ روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ہاں، اس طرح اسلام پھیلا ہے حضرت، اس طرح اسلام پھیلا ہے، جس طرح ہم پھیلانے نکلے ہیں اس طرح نہیں پھیلے گا، اس طرح اسلام پھیلا ہے حضرت۔ وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے ہوں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، ہم نے جن سے دین سیکھا اور انہوں نے جن سے سیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں، رکھو ہمسائے کا دھیان رکھو، ہمسائے کا دھیان رکھو۔ اور یہاں یہ حالت تھی، بایزید نفل پڑھ رہا تھا اور چھوٹا بچہ بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا، تو شکریہ کو چھوڑ، بس یہ بتا تو نے مجھے معاف کر دیا۔ آگے سے پھر وہ مجوسی کہتا ہے حضرت آپ بھی پھر معافی کو چھوڑیں اور کلمہ پڑھا کے نا مجھے سونے دین میں داخل کر لیں۔ فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ نرمی اختیار کرو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی اختیار کرو۔ تو غلطی بندے سے ہی ہوتی ہے، ہو جائے تو معافی مانگ لو، لیکن غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ روکی جائے، نہیں، چلتے رہو، غلطیاں ہوں گی، بس جہاں ہو وہاں معافی مانگ لینا، وہ چلتے رہنا، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، لوگوں کی باتوں سے کبھی دل چھوٹا نہ کرنا۔ ہمیں تو صرف باتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے محبوب کے راستے میں تو کانٹے بھی بچھائے گئے تھے، آپ پہ تو دوران نماز اونٹ کی اوجری بھی رکھی گئی تھی، لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا، ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی۔
آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے تو چلتا رہنا، تو چلتے، ان کا کام ہی ہے، ان کا کام ہی ہے تو چلتے رہنا، چلتے رہنا، بس تو چلتے رہنا، تو چلتے رہنا ہے. اور اس وقت حضرت جی ضرورت ہے پاکستان کو کہ وہ جو حضور نبی علیہ السلام کا دین ہے نا وہ پھیلایا جائے، ساڈے والا نہیں، حضور کا دین جو حضرت ابو بکر والا دین ہے، جو حضرت عمر والا دین ہے، جو حضرت عثمان والا دین ہے، جو حضرت مولا مشکل کشا والا دین ہے، جو حضرت حسنین کریم والا دین ہے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو پھیلایا جائے. لیکن پتر پھیلائیں گے تو تب نہ جب اس کو خود سیکھیں گے. اس کو سیکھو، پھیلاؤ.